اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کی آنکھ سے اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، یہ سورۃ التکاثر ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں اس کی، اور 102 نمبر کی یہ سورت ہے قرآن مجید کی۔ جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے، آخری پارے کی آیتوں میں زیادہ تر ایمان کو مضبوط کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچی رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے بارے میں زیادہ لوگوں کو شک تھا۔ اللہ کو تو سب مانتے تھے، سب کہتے تھے کہ بے شک زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا۔ قرآن مجید نے کہا ان سے پوچھو تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان کو شک اس بات پہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جب گھل مل جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دلائل سے سمجھایا کہ برسات میں دیکھیے کیسے گھاس آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، بالکل مری ہوئی ہوتی ہے، وہ بے جان ہوتی ہے، پھر اس میں جان آتی ہے۔ اور جیسے ہر ایک کو نیم کے جیسے پتے، سیتافل کو سیتافل کے جیسے پتے کیسے آتے ہیں، ایسے ہی تم بنے جاؤ گے۔ بہت سے دلائل اس کے بارے میں جو ہے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں اس بات میں بتایا گیا کہ تمہارا دھیان اس لیے نہیں جا رہا آخرت پہ کہ تم دنیا کمانے میں بہت لگے ہو۔ اس کا 1 گھر ہے تو میرے 2 گھر ہونا چاہیے، اس کے 10 ایکڑ زمین ہے تو میری 20 ایکڑ ہونی زمین چاہیے۔ تو ایک دوسرے پہ تکاثر، اس نے کیا کمایا، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، جو کچھ ہوں میں نے تو کتنے تھوڑے دنوں میں کہاں سے کہاں تک کما لیا۔ یا اولاد کہ بھئی اس کے پاس کتنی اولاد ہے، ان کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، ان کا خاندان کتنا چھوٹا ہے۔ ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ دیکھے سب، بہت بڑا ہمارا کنبہ۔ کیوں؟ تو اس وقت جو ہے نا ایسا پارٹیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کنبے ہی راج کرتے تھے۔ جس کا بڑا کنبہ ہوتا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا، اسی کو سرداری دی جاتی تھی۔ تو سرداری حاصل کرنا ہے تو یہ ساری چیز، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوٹ مار میں بھی اس سے پہلے آیا والعادیات ضبحا میں کہ صبح صبح جانا، حملہ کرنا، تو وہ اس غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مدینہ میں صورت اتری ہے، لیکن اتفاق اسی رائے پہ ہے کہ یہ مکہ کی صورت ہے، وہ بھی ابتدائی زمانے۔ اب اس وقت تو مسلمان نہیں کما رہے تھے، یہاں جو تکاثر کی بات ہے وہ زیادہ مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں سے ہے جو عقیدے کو نہیں مان رہے تھے اور خالی دنیا میں پڑے ہوئے تھے، حرام حلال کا کوئی لحاظ ہی ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ایسی کیفیت جب مدینہ میں بھی پیدا ہو گئی کہ مسلمان زیادہ کمانے لگے، تو لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ سورہ عصر تو اب نازل ہوئی ہے، کہ بھئی یہ بھی دنیا میں پڑ گئے، ان کو تو سب معلوم تھا آخرت کا، لیکن یہ غفلت میں کیوں پڑ رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ اور وضاحت آئے گی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت حاصل کرنے نے، زیادہ کمانے میں۔ ہر چیز جو بھی زیادہ کما رہے ہیں آپ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کمپٹیشن کرنا، اکثریت بولتے ہیں۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، کثرت زیادہ، تو دوسرے سے زیادہ بڑھنے میں، ایک تو خود کی کثرت، دوسرا دوسروں کے مقابلے میں جو ہے آگے بڑھ جانے کی جد جہد۔ اور الہاکم سے جو ہے نا یہ لہو سے ہے، لہو یعنی کھیل کود۔ کھیل کود کا مطلب یہ ہوتا ہے، بچے دیکھیں کھیل میں لگ گئے کہ غفلت میں ہو جاتے۔ آج کل بھی ویڈیو گیم ہے،
ویڈیو گیم میں لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے گھنٹے چلے گئے اس کے، ہے نا. پھر کھیل رہا ہے، اب مارا ادھر سے گیا. اب بچوں کو ہم دیکھتے ٹرین میں، اب کھیلتے رہتے بچے، گھنٹوں گزر جاتے اس کے اندر. فلم بھی ایسی ہے کہ فلم دیکھنے کے گئے 3 گھنٹے، آدمی دنیا سے ایسا کٹ جاتا ہے، پوچھو دوسری دنیا میں چلے جاتا ہے وہ پورا کا پورا. اب اس وقت کوئی بلا کے بھی لے گیا تو اس کو بہت برا دکھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ بول کے، کیونکہ وہاں جب آگے کی جو سین آنے والی رہتی اس سے بہت دل لگا ہوا. بلکہ سیریل لوگ دیکھتے، یہ تو چھوڑیے سیریل، اب سیریل جو لگتا تھا تو لوگ بالکل ٹی وی کے سامنے سارے کام دھام چھوڑ کے اس وقت وہ سارے کام نپٹا، جیسے سب سے اہم کام وہ بن گیا. تو یہ غفلت کا کام تھا، لہو لہاب کا، غفلت میں ڈالنے والی چیز. کھیل اس کو کہتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتا ہے آدمی. ایسے پیسے کمانے میں بھی غفلت میں پڑ جاتا. اب دیکھتا نہیں وہ حرام ہے کہ اللہ میاں نے لیو بولا کہ نہیں ہے، وہ بیاض کا ہے کیا، ناپ تول میں انہیں کمی کر رہے، کیا ملاوٹ کر رہے، کیا وہ دینے سے لوگوں کو گٹکا کھانے سے کینسر ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے. میری پان کی دکان اور میرا گٹکا چلا تو بہت اچھا ہے نا. وہ اس کو تو کیا ہے، خالی پیسے کہیں زیادہ ملتے، یہ بتاؤ سب پہلے ہمارے کو. ہاں پہلے پیسہ. تو جو ایسا پیسہ کمانے کی غفلت میں لگ گیا کہ وہی دیکھ رہا نہیں انسانیت. اب دیکھیے نا ویکسین، اب وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کتنے ڈپلیکیٹ نکل گئے. وہ انجیکشن اس وقت ضرورت تھے، اب لوگ مر رہے، اس وقت پانی بھر کے انجیکشن دے رہے. اب بتائیے کیا ہے، پیسوں کے لیے دنیا کمان. مطلب ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ خدا کے پاس جا کے ہم کو حساب کتاب دینا ہے. اس لیے اب کیا کرنا ہے، تو دنیا میں پیسہ کمانا ہے کیسا بھی ہو، مجھے تو اقتدار حاصل کرنا. پارٹی ہے، اب وہ مشین میں چینج کرنا پڑے کہ لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ خریدنا پڑے، جیتنا تو اپنے کو پارٹی کو ہے، اپنی پارٹی بڑھانے کا. آج کیا ہے، آج کل پارٹیوں کا زمانہ ہے. میری پارٹی بڑی کہ تمہاری پارٹی بڑی. اب انہیں اس سے اچھا اعلان کر رہے، حالانکہ دونوں بھی کچھ نہیں کر رہے. اب تھک گئے بھارت کے لوگ تو، بلکہ پوری دنیا کے لوگ مایوس ہو گئے. ایک تو نظریہ تھا کمیونزم کا. کمیونزم یہ کہتا تھا کہ صاحب یہ کھیتی ویتی سب الگ الگ نہیں ہونا، یہ ساری حکومت کی ایک جگہ آنا چاہیے. ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے بڑے بھائی صاحب وغیرہ تھے، وہ ذرا پہلے متاثر تھے، وہ سب ہم کو بولتے تھے ایسا نہیں رہنا، یہ سب کھیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کیا کرنا، پوری حکومت کی کھیتی رہنا، جیسا رشیا میں، چین میں. اور ڈاکٹر کو بھی اتنی تنخواہ رہنا، مزدور کو بھی اتنی تنخواہ رہنا، انجینئر کو. تو کمیونزم یہ کہتا تھا کہ سب کی ضرورت تو برابر ہے نا صاحب، آپ ڈاکٹر ہو کہ مزدور ہو، تو سب نے کام کرنا اپنے اپنے حصے کا، مگر تنخواہ سب کو ایک جیسی ملے گی. مگر کیا ہوا، اس میں بھی کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنانا پڑا، تو وہ تو بن گئے ڈکٹیٹر خطرناک. اور پھر تو ایسی CIDیاں پیچھے لگ گئے. آپ تاریخ پڑھیے، لال انقلاب بہت سے ہیں. رشیا کا کیا حال ہوا، کمیونزم کا، چین کا. بولنے کی آزادی نہیں، آپ نے کچھ بولے کہ ختم، آپ پوری غلامی کی زندگی ہو گئی. اور دوسرا تھا یہ کیپٹلزم، جو اب امریکہ میں پیسہ کتنا بھی کماؤ، جیسا امبانی صاحب، کچھ بھی کوئی مرتا نہیں رہتا نہیں، بس اب اپنا پورا بھارت 4-5 لوگوں کو بک رہا ہے پورا کا پورا. اس کو بولتے کیپٹلزم. یہ ایک تھا. اب اس کے بعد آگئی تھی ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ صاحب ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں رہنا، راجہ بھی نہیں رہنا، سب لوگوں نے ووٹ ڈالنا اور اپنے میں سے اچھے لوگ چن کے لانا. تو کیا ہوگا، لوگ تو زیادہ اچھے ہیں نا، تو زیادہ اچھے لوگ جو ہے چن کے دیں گے تو اپنی حکومت اچھے آ جائیں گے، اپنی نمائندگی. مگر لوگ تھک گئے صاحب دے کے. پیٹرول کا بھاؤ دیکھے تو کہاں سے کہاں ہو رہا ہے، اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو. اب کون سی پارٹی پہ بھروسہ کرنا کیا ہے. تو یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کل 3 دن کا پروگرام تھا ہمارا، بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر زوم میں. وہ پورے دنیا کے انگلش میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ دیکھیے. مایوس ہو گئے لوگ، ڈیموکریسی سے بھی مایوس ہو گئے. سمجھ گئے اس سے کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے، کبھی ایسی پارٹی نہیں آ سکتی یہاں. تو کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ ہم کو اپنانا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں، پوری آزادی انسان کی ہونی چاہیے، کوئی قانونی نہیں، سب ختم کر دیو، یہ حکومت ہو، سب لوگ اپنا اپن کھا لیتے جی لیتے، حکومت کی کیا ضرورت ہے نا. اب اروندھتی رائے وغیرہ ہیں، تو یہ لوگوں کی رائے اس طریقے کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کیا نظریات دنیا میں چل رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن ہی وہ نظریہ ہے جو انسان میں دلوں کو، قلب کو سکون دیتا ہے اور معاشی ترقی بھی دیتا ہے، خاندانی ترقی بھی دیتا ہے. مگر ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم ایسے پڑھ لے رہے خالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب اس کا مطلب کیا ہوگا نہیں معلوم ہے. اس میں راز چھپے ہوئے. اس پہ جتنا ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. کیا بتایا گیا، الہاکم التکاثر، کہ تم غفلت میں پڑ گئے ہو خالی مال کمانے کے سلسلے میں. تم کو یاد ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اپنی صحت کا بھی خیال. اتنا ایک آدمی کما لیتا ہے، بعد میں اس کو BP پریشانی، سب بولتے ہیں میں نے کیا کیا صاحب زندگی میں، آخری میں میرے کو کیا کیا بیماریاں لگ گئے، ہے نا. اب وہ جلدی کرنا تھا، منہ پہ گٹکے ڈال رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا گٹکے کا الگ. سگریٹ پی رہا تھا رات میں، تو سگریٹ سے خراب ہو گئے پھیپڑے.
کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ میں اپنے آپ کو کیا نہیں کیا بولتا ہے آخری میں انہیں. تو کرا کیوں تھا بھائی؟ تیرے کو کس نے بولا تھا ایسا؟ نہیں، وہ بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچانا تھا، جائیداد کہاں سے کہاں بنانا تھا، ایک مقام پیدا، میرے کو معیار زندگی بلند کرنا تھا، بس یہ تھا. تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبر میں جا کے پڑ جاتے ہو. حالانکہ موت آتی ہے یہ بھی بتایا جا سکتا تھا، مگر اللہ میں نے بولا ذرا خبروں پہ نظر ڈال کے دیکھو، یہاں سے ہمارے اماں ابا دادا بہت نزدیک ہے، اب مجھے کہاں جانا ہے؟ مگر میری ساری دھوک ہے کہ اب کہاں دلی کو چلے جانے کا ہے کہ کمانے کو ہے. سینٹرل منسٹر ملتی کہ کیا ملتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کی، اور ادھر سے آ گیا جھٹکا معلوم کرونا کسی دلا کے ڈال رہے ہیں، ہے نا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. وہ شادی کرنے کا تو ایسا معیار ہونا، وہ لڑکی ویسی ہونا، یہ بھروسہ نہیں. گئے ابھی رسم ہوا تھا، معلوم ہوا پہلے انتقال ہو. ہمارے ایک صاحب تھے نا یہاں بیچارے، بہت اچھا ان کا رسم وغیرہ ہوا، شیواجی چوک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، زیادہ خون گیا، انتقال ہو. پھر ان کے بھائی سے بچی کا رشتہ وغیرہ ہوا، آنکھوں سے دیکھے ہم. میرے بچپن میں بھی ایک بچی کا شادی طے ہو گئی، انہیں مر گئی، سب رو رہے تھے، تو میں چوتھی میں تھا شاید. میں اماں کو بولا اماں کہیں کو رو رہے، سسرال میں بھی جانے والی تھی نا. تو اماں بولے ارے بیٹے تیرے کو نہیں معلوم، سسرال میں جانا الگ ہے، اللہ کے پاس جانا الگ ہے. اس کے ماں باپ اس کے ہنستے رو رہے. تو کیا ہے یہ، کتنی پریشانی ہے ہمارے کو. یہ دنیا ہے کتنے دن کی؟ میرے کو بول کے 4 دن کی نہیں. ابھی دیکھے نے، اب ایک صاحب تھے یہاں بابا، ان کے شادی میں گیا تھا میں، اب ان کے بچے کے ولیمہ میں گئے، کتنے دن دیکھے تک. اب آج ہم کل نہیں دکھتے آپ. ارے کل اچھا تھے جی صاحب، ہمارے سامنے دیے درس بہت، اور سب بولے صاحب، مگر شام میں گئی کہ ختم. کسی کا بھی بھروسہ نہیں. رات میں سو گیا تو صبح میں اٹھتا ہے کہ نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے اور جانتا ہے تم دن بھر کیا کمائی کر چکے ہو. وَيَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلٌ مُّسَمًّى، اور پھر لوٹاتا ہے تم کو، اور صبح میں آنکھ کھل جاتی تاکہ تم اپنی مدت کو پوری کرو. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، لوٹ کے اسی کے پاس تم کو جانا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کیا کر کے آئے. پورا ریکارڈ چل رہا ہے، پورے CCTV کیمرے ہیں. اب آ گیا تو سمجھ میں آیا ہم کو. اب صحابہ اکرام بتائیے 1500 سال پہلے ان کو نہیں معلوم تھا، اب تو اپنے کو سب معلوم ہو رہا ہے نا. CCTV کیمرے میں کبھی بھی دیکھ سکتے 2 بجے کون آ کے گیا تھا، پورا ریکارڈ کر کے بتا رہے تھے. ایسے پورے کیمرے فرشتوں کی طرف سے لگے، اللہ پہلے بتا رہے، 2 فرشتے ادھر ادھر بٹھا کے رکھ دیا. تو تمہارا حال یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہی نہیں رہی تم کو کہ اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، بس خالی کمانے میں لگ گئے. اس نے اتنا کمایا، اس نے وہ گتا لیا تھا کیا، اب میں اس سے آگے، میں اس سے آگے. ارے ہاں یہ اچھی بات، پیسہ کمانا بہت اچھی بات، عبادت ہے، مگر اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو. جیسا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 10 مبشرہ میں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. 300 کروڑ کے مالک تھے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے سامنے میں نے دیکھا حضرت علی کا ہی واقعہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کچھ نہیں رہتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے رہتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا. اجی وہاں حضرت عثمان رہتے تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی ایک کے بعد ایک. ان کے گھر میں تو لائن تھی اونٹوں کی، کھانا پینا خوب تھا. تو کیا دیتے نہیں تھے کہ ان کو؟ اب مجھے بھی خیال آیا ایک وقت کہ بھئی بہن تھی، انہوں دیتے نہیں تھے کیا پھر ان کو، حضور کو؟ وہ اتنا تھا نا ان کے گھر میں، بہت امیر تھے، 300 کروڑ روپے تھے، کھانے پینے کی کیا کمی، تو وہ دیتے تھے. مگر ان کا حال یہ تھا، آیا کہ خیرات کر دیتے، لا کے انہوں نے دیے بریانی کی تھال سمجھو، فوراً غریب آیا اس کو بانٹ دیتے تھے. کیونکہ انہوں بولتے تھے کہ صاحب یہ دنیا میں رہنے کے کتنے دن ہیں ہم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، نہ حضرت علی کو منع کیا کہ تم کیوں نہیں کماتے بول کے، اور حضرت عثمان کو بھی نہیں بولا اتنا کما رہے ذرا وہ علی کو بھی سکھا دو نا ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، انہوں نے بولے دونوں راستے ہیں، جو راستہ تم کو چننا ہے چنو. اب وہ عبد الرحمن بن عوف جو پیسے اپنے کتنے لگاتے تھے پھر اسلام کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کھاتا ہے، آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیے، مکہ میں ابھی بھی ہے. انہوں نے جو پیسہ کنواں خرید کے دیا امت کے لیے، سب کیا. اگر پیسہ اسلام کے غلبے کے لیے آدمی کما رہا ہے، عزت کے لیے کما رہا ہے، کفر کافروں سے بچنے کے لیے کما رہا ہے، تو عین عبادت. اس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے، سود کا لین دین نہیں ہونا چاہیے، حق حلال کے ساتھ کرے. اللہ نوازنے والا، ایسے کروڑ پتی کئی دیکھا میں، متقی پرہیزگار، 5 وقت کی نماز، تہجد گزار، قرآن کے شیدائی، ایسے لوگ، اور کما رہے بھی دنیا کے اندر اچھا. تو دنیا میں یہ جو ہے نا کہ نہیں کمانا سب غریب، جنت غریبوں کے لیے ہے، وہ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی. قرآن تو کمانے کی طرف دیتا ہے، وہ کہتا ہے جوان لوگوں نے تو ضرور پیسے کمانا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوڑا لے کے بیٹھتے تھے، اگر کوئی جوان نہیں کمایا تو بولتے تھے پھر جوانی ہے کیوں، پیسے نہیں کما رہا تھا. مطلب کام کر، پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، اس سے پیسہ کتنا ملتا. ڈاکٹر ہے اچھی ڈاکٹری کرو، وکیل ہے اچھی وکیلی کرو. اب کیا چل رہا ہے، خالی ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے. وہ ڈاکٹر اس کو بول رہا ہے میں تیرے پاس پیشنٹ بھیجتا ہوں 30% میرے، ایکسرا نکالنے کا 30% میرے، وہ سونوگرافی نہیں بھی ہے تو انہیں لسٹ بنا کے دے رہا، خواہ مخواہ چیکنگ بتایا نا اس نے. ایک واش کا بتایا تھا کچھ تو بیسن ٹیسٹ بول کے، تو بولے کیا، کچھ نہیں، اس کا جو خون لیا وہ واش بیسن میں ڈالنے کا اور رپورٹ دے دینے کا. اسی بول کیا ڈاکٹر کیا کر رہے مجھے بتائیے نا پورا، کیا وہ صحیح علاج کر رہے کیا. ایک وکیل کا بھی ہے کہ ایک دن گیا جلدی سے مقدمہ لڑ کے آیا، کیا ہوا جیتا، اس کے باپ نے بولا ارے 20 سال سے میں اٹکا کے رکھا تھا، تو نے اس کا سب ختم کر دیا، کیا کون فیس دینے والا تھا. تو وکیلوں کا بھی کام یہ ہے، سب مینج ہے. اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ قانون کے مطابق ہے کہ، تو ایسے بہت کم وکیل دیکھا میں نے، جس میں یوسف مچھالہ صاحب ہیں جو مسلم پرسنل لا، کیا قانون ہے ان کے پاس، بالکل وہ ایک لائن سے بتاتے، حق حلال کے ساتھ میمن، بالکل کانسٹیٹیوشن کا علم. میں بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہاں کیا ہے، سب مینجمنٹ ہے، اپن کر کے دیکھنے کا ہے بس، تھوڑا سا ادھر ادھر ایڈجسٹ کر کے. ڈاکٹر کا بھی ویسی ہے، انہیں نیا نہیں پڑھ رہا، نیا کورس. اجی دنیا میں روز نئی سائنس ڈیولپ ہو رہی میڈیکل کی. ابھی ہمارے ڈاکٹر موتی لال صاحب ہیں، انہوں نے کورس میں جو کیا نیا، تو ابھی بھی نیا آ رہا ہے. وہ نہیں، انہوں نے کب سیکھ کے بیٹھے، بول رہے کیا فائدہ ہوا ڈاکٹری کر کے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم بھی پولٹری فارم لگا دینا، بول نہ تو پلاٹنگ کا دھندا شروع کر دیے دیکھو، ہے نا. اب انگلینڈ امریکہ آگے کیوں ہے، علم تھا. جب تک مسلمان خود ریسرچ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو آگے بڑھ رہے تھے. علم کیا ہے بولے تو کچھ بھی نہیں معلوم. اگر تم جھٹ سے پوچھیں گے یہ بیماری کیسا، بولے تو وہ ڈاکٹر کو نہیں معلوم. سب کا حال ویسی ہے. اب یہ عربی پڑھنے والوں کا بھی حال ایسی ہے. آپ ان کو قرآن دیے، اس کا ترجمہ بولے تو نہیں آتا ان کو. اب کیا بولے تو عربی پڑھے. اب ایسا کوئی انگلش میڈیم والے کو دیو انہیں بتاتا ہے دھیس از مین، بولے تو وہ آدمی ہے کچھ ہے، مگر عربی پڑھے 7 سال، ان سے پوچھے ذرا اس کا کیا ہے کہ ابھی نہیں آتا میرے کو، پھر پڑھے کیا. تو یہ ہے، تو یہ ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا، خالی میں پڑھ رہا ہوں بھی تو پیسے کمانے کے واسطے، مدرسہ کھول رہا ہوں بھی تو پیسے کھولنے کے. تو یہ سب جو ہے دنیا داری میں شمار ہوں گا. ایک صاحب نے بہت اچھا بولے، اگر کوئی آدمی دین کا کام اس لیے کر رہا ہے کہ پیسے ملنا، تو اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں. اور کوئی آدمی دنیا میں بازار میں اس لیے کام کر رہا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، تو انہیں عین عبادت کر. عبادت یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے. آپ شادی بھی کر رہے ہیں تو عین عبادت ہے. زنا کرے تو سزا ہے. خالی 2 بول ہیں، میں نے قبول کیا ختم، اب وہ عبادت ہوگی. اور اس کے بغیر کیے گناہ ہے. یہی ہے کھانے میں پینے میں. تو یہ اس میں حرام نہیں ہے. اب کبھی کبھی یہ لوگ ایسا کرتے، کیا تم ایسا دنیا میں پڑ گئے، کیا کما رہے. واقعی اگر دنیا داری کے لیے کوئی کما رہا ہے تو بولنا چاہیے، لیکن کوئی دین کے لیے کما رہا ہے، دین کی مدد کے لیے کما رہا ہے. اب تو دوسرے ملکوں کا نام نہیں لینا چاہیے، مگر جنہوں نے لیا پیسے خوب کمائے، آج وہ شان سے زندگی گزار رہے ہیں. آدمی شان سے زندگی گزارتا ہے، پیسے ہیں تو ہر چیز اس کے پاس ہو سکتی ہے. اور اللہ نے پسند کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بتایا کیسے محلات، اچھے محل بناؤ، اچھے سے اچھے گاڑیاں آپ رکھو. عین پسندیدہ بات ہے اسلام کے اندر. مگر دنیا کے اندر کمانا، مگر اس کے ساتھ نماز نہیں. اب بتائیے ایک آدمی کما رہے اور کمانے کے واسطے نماز چھوڑ دیا، اب کیا کرنا اس کی کمائی. قرآن نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، کیا بولے تو کمانے کا ہے. بالکل غلط. ہاں یہ ساری عبادتوں کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو وہ عین عبادت. تو بتایا کہ تم دنیا ایسی کماتے ہو کہ قبر تک جا کر گرتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم دنیا میں کما کے 10,000 کروڑ بنا لوں گا میں سیاست میں جا کے، اور بنائے ایسے سیاستدانوں نے، پھر کیا ہوا، موت ہی چلے گئے. اب کیا ہو رہے وہاں وہ اللہ کچھ معلوم. اگر کفر شرک پہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا تو چاہے چیف منسٹر رہے ہوں گے، نہیں تو پرائم منسٹر رہے ہوں گے. اب اپنے پاس کے بھی لوگ جتنے گئے، اب ان کا کیا کیا حال ہو رہا ہے معلوم ہے. وہاں کتنی بڑی پوسٹ تھی، کیسی فوج سلامی دے رہی تھی، اب وہاں کیا ہو رہا ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا. سوف تعلمون، جلدی اب آنے والی ہے خبر. قیامت نہیں ہے تو موت تو آنے والی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تمہاری موت ہی تمہارے لیے قیامت، اور وہ کب آنے والی نہیں معلوم. آدھے گھنٹے میں آ سکتی، رات میں آ سکتی، 2 دن میں آ سکتی. اچھا اس میں بچہ جوان بوڑھا کچھ بھی نہیں. ابھی تو میں جوان ہونے آتی کیا. اب اچھے ابھی بیچارے ہمارے گھنٹے جو شاداب گھنٹے، کیا جوان بچہ پہلوان کی جیسا نماز پڑھ، معلومات چلے گا، شہید، شہادت کا درجہ مل گیا بیچارے کو.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنتوں کو اونچی کرے. لیکن بیچ میں سے چلے گیا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ بوڑھے لوگ رہ گئے. اب ایسی وہ کئی لوگ اچھے ہمارے سامنے چلے گئے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو گیا. اب بھی آ رہا تھا وہاں سے, گئے تک ختم. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بتایا کہ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا اس کا نتیجہ جو تم کر رہے ہو نا. قرآن سے غفلت, نماز سے غفلت, اللہ کے ذکر سے غفلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی بن کے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں, مگر ان کی بات سننے کی فرصت نہیں تمہارے پاس, اور تم بول رہے ہو کہ تم سچے نبی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو ایک بار, تم کو جلد معلوم ہو جائے گا. تم کو بہت جلدی ہے نا, تو موت آنے والی جلدی. 10 سال میں, 20 سال میں, 15 سال میں. کیا ہوا ابو لہب کا حال؟ تبت یدا ابی لہب, بہت بری بیماری سے مر گیا. ابو جہل کا حال کیا ہوا؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا تھا. ایک بار کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھمکیاں ملنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کو مارنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے اگر تم چلے گئے اللہ کے پاس تو یہ کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں؟ اب یہاں جو لوگ لنچنگ کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تم کو مار دیں گے. اچھا جو مار رہے ہیں وہ کتنے دن رہنے والے ہیں بھائی؟ جو آدمی کسی کا خون کر رہا ہے وہ کتنے دن باقی رہنے والا ہے دنیا کے اندر؟ بس اس کی تو موت پھر آنے والی ہے. خواہ مخواہ اس نے مقدمہ اپنے اوپر لے لیا, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک آدمی کا قتل کیا ایسا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر لیا. تو جلدی معلوم ہو جائے گا اس کو. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں تم اس کو اپنی یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے, یعنی دوزخ. تمہارا رویہ کچھ بدل رہا نہیں. ابھی بھی تمہارے کو دلچسپی نہیں ہو رہی اللہ کے ذکر کی, نمازوں کی, اور خدا کے دین کو پھیلانے کی, اس کی تبلیغ کرنے کی نہیں ہو رہی, تو تمہارا نتیجہ تو یہ ہونا ہے کہ تم کو دوزخ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تم ایمان نہیں لا رہے اللہ پہ جیسا لانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسول, اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسے یقین کرنا چاہیے اللہ کا رسول کا. بات ہی نہیں مان رہے, جہاں دنیا کی بات آ گئی ختم ہوا, کٹ, ساری اپنی دل کی مرضی چلانے کا. تو یہ بتائے کہ تم پھر دوزخ دیکھ کر رہو گے. لترون الجحیم, تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. لترون الجحیم, تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے. ثم لترونها عین الیقین, اور سن لو تم یقین کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھ لو. پھر دہرایا گیا, بتایا گیا کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. رسول کا آنا, کتاب کا نازل ہونا ہے نا. میں بچپن میں سنتا تھا, چھوٹے بچے تھے تو ایسا پین وہ لگتی تھی نا, کانٹا لگاتے, پہلے گنڈی وہ ٹوٹی تو بھی کانٹا لگاتے تھے, تو بولتے تھے ایک بچے چھوٹے بولتے تھے ہمارے بھائی کو کیا ہوا, بولے وہ پارس ملا. بولے پارس, تو پارس کیا ہوتا ہے؟ پارس جس کو چھیتے نا وہ سونا بن جاتا ہے. بولے تو سونا بن جاتا ہے, لوہا بھی سونا بن جاتا ہے. سنے ہوں گے آپ نے بھی, لوہا پارس چھوتے کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ بولے ہمارے بھائی کو مل گیا, یوں دیکھے تو بعد میں انہوں دیکھے تو کیا وہ سونے کی پین. بچوں کی باتیں رہتی ہوں, چپ سچی کی تھوڑی رہتی. تو بولے وہ ملا نا, اس کو پکڑنا لوگوں کو ملتا نہیں. بولے وہ جلدی چلے جاتا ہے نا. پہلے تو قسمت میں ایک بار آتا ہے, بولے خالی ہاتھ میں. اس وقت جس کو لگ گیا سمجھ میں آیا, پھر انہیں جس کو بھی لگیں گا انہیں اپنے گھر میں کے سامان پورا سونا بن جاتا ہے. اب مجھے بتائیے اب قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ جتنی نعمتیں لوگ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ قیمتی اللہ کا کلام ہے. اب سب کے پاس ہے, اب کیا کرنا ہو, وہ تو گم بھی نہیں ہو رہا نا پارس کے جیسا, پھر بھی لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, پھر بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے. سورتیں کتنی یاد ہیں؟ بولے تو 5-4, ارے 114 سورتیں ہیں. خدا ہے وہ تمہارا جو سانس چلا رہے, اس نے تمہارا دل بنایا, آنکھیں بنائی. کیا ہے اس پہ کتنا وقت دے رہے آپ, کتنا غور. خالی پہلے پڑھنا نہیں ہے, اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, پھر سمجھنا ہے. پھر قرآن نے کرا افلا تعقلون, کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بدترین جانور وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں, وہ انسان ہے بدترین جانور جو عقل سے اور آنکھوں سے کام نہیں لیتے, بصیرت نہیں ہے ان کے اندر, اور عقل سے کام ہی نہیں لے رہے کہ کیا انجام ہوگا تمہارے یہ بیٹھے بیٹھے. کیا دنیا میں ایسا نکل جائیں گے کیا؟ NRC CA سے کچھ بھی نہیں, سال بھر کرے پھر بیٹھے, رویہ جیسے کا ویسا رہا. اب یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ خالق ہے, وہی اس کا مالک ہے, وہی حاکم ہے. وہ چاہے گا اس کو زمین میں اقتدار دے گا, اور جس کو چاہے گا وہ نکال دے گا. اب اللہ سے ہٹ کے یہاں کتنے بھی تم کرتے بیٹھو تو تمہارے کو مل جاتی.
ارے خدا کو راضی کرو نا. تو بولو کہ اب میں نے خدا کے قرآن کو اتنا سمجھا, میں نے خدا کی دین کا اتنا اللہ یہ زمین سے ہٹائے گا کیا پھر آپ کو؟ ایسا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ؟ تو جو کام کرنا تھا وہ تو نہیں کرے, دوسرے کام کر رہے. وہ اسکول کچھ بھاگ رہے کہ سرٹیفکیٹ لانے کا ہے بول کے, تو اچھا انہوں دینے سے ہو جاتا ہے کیا؟ بیچارے مودی صاحب بھی چن کے آئے ہوئے ہیں, آ جائے کل نہیں بھی آ سکتے, دنیا میں رہ بھی سکتے نہیں بھی رہ سکتے, مگر جو ہے نا اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے, وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدموں کو جما دے گا, تو تم کو اچھا دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو کلمہ پڑے گا نا اس کو دنیا کی زندگی بھی ہم اچھا دیں گے اور آخرت تو اس کے لیے. ارے کہاں میری زینت کو کس نے حرام کر دیا؟ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم مسجد کے لیے آؤ نا تو اچھے سج سنور کے آؤ, ایسا مت کرو پہلے دوسرے لوگوں کے دھرم میں ایسا ہے, ایسے پورے لٹ پڑ جاتے, مہینوں سے نہاتے نہیں ہے نا, مٹی ملتے, کرسچنوں میں بھی ہے دوسروں میں بھی ہے, بالکل وہ تو کیڑے بھی ہوتے تھے تو ایسا کیڑے اٹھا کے اپنے جسم پہ ڈال دیتے تھے راہب جو تھے. مگر اللہ میاں نے بولا یہاں طہارت, بال تک بالکل 40 دن کے اندر نکال دینا, داڑھی واڑی بنا کے رہنا, سب اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آنا, ایسا نہیں کہ کوئی لنگی لپیٹ کے آ رہا ہے, کوئی بنیان میں آ رہا ہے نماز کو, ایسا نہیں, بالکل سلیقے سے آنا چاہیے. جو سٹینڈرڈ لباس ہے, جیسا منسٹر سے ملنے کو جائیں گے, آفس میں جائیں گے, ویسا سج دھج کے مسجد میں آنا چاہیے ہر مسجد کے وقت. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کس نے میرے بندوں پہ حرام کر دیا اچھا کھانا پینا؟ اللہ نے کہا اچھے سے اچھا ڈریس پہنو, کتنے بھی لاکھ کا بھی کروڑ کا بھی رہا تو کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار 1000 درہم سے زیادہ کا جوڑا آ گیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن کیا, تھوڑی دیر تک پہنے پھر نکال کے دے دیے کہ لوگ یہ نہیں بولنا کہ حضور نے مہنگے کپڑے نہیں پہنے تھے, پہنے حضور نے. انہوں بولی یہ حرام نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا, اگر تمہارے پاس جائز ہے, قرضہ لے کے بیعت سے مت کرو, تمہارے پاس ہے تو اچھے سے اچھے کرو, اچھے سے اچھی غذا کھاؤ, یہ کوئی حرام نہیں ہے. کیا کھا رہے بول نہیں, اللہ نے کہا یہ ساری دنیا کی نعمتیں مومنین کے لیے ہیں اور آخرت میں خالصتاً ان کے لیے. اس کے آگے کیا ہے؟ کس نے حرام کر دیا میرے بندوں پہ؟ تو دنیا میں بھی خوب کماؤ, خوب کھاؤ, خوب اچھے طریقے سے تم رہو, اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے. اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. لیکن کیا ہے؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا بیٹا, اس کا پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ 5 سوالات کا وہ جواب نہیں دے گا کہ تو نے علم کہاں سے حاصل کیا, اس کو کہاں خرچ کیا, ایسی مال کہاں سے کمایا. پہلا سوال یہ ہوگا تو نے کمایا تو صحیح کمایا نہیں کمایا, ڈنڈی مار کے کمایا, دھوکہ دے کے کمایا, پہلے تو یہ حساب ہوگا. اچھا کمایا تھا تو اب خرچ کہاں کیا؟ فضول خرچی میں کیا؟ شادی میں پٹاخے اڑا دیا تھا, کیا کرا تھا؟ تو یہ سب ہے کہ بھئی تو کیا, تیرے کو حساب دینا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھوک لگ گئی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے. ان کا نام بھی ہے کہیں اور کسی حدیث میں خالی ایک انصاری بول کے نام آیا. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہیں, آئے کہ حضور آئے, اب دونوں جہاں کے سردار. تو اب انہوں نے بولے کہ کیا کیے جلدی سے, اب کھجور کہاں توڑتے بیٹھنا ایسا یہ. تو انہوں نے کیا کری, ایک اچھی شاخی دیکھے, اس کے اندر کھجور کچھ پکے ہوئے تھے, کچھ کچے پکے تھے اور کچھ ہرے تھے لال جیسے آ رہے ہمارے پاس. وہ پورا گچھا توڑ کے لا کے رکھ دیے, اور ٹھنڈا پانی تھا وہ چمڑے کے مشق کا, وہ بھی, اور ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھائے حضور نے لیے. اور حضور نے ان سے کہا ارے توڑ کے لاتے نا, آپ توڑ کے لا لیتے کچھ کھجور. تو انہوں نے کہا حضور آپ کی پسند مجھے کیسے معلوم, آپ کوئی پکا کھاتا ہے کھجور, کوئی کچا پکا کھاتا ہے, آپ خود توڑ کر کھائیے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ ٹھنڈی چھاؤں اور یہ ٹھنڈا پانی اور یہ میٹھے کھجور, یہ سب کے بارے میں پوچھا جائے کہ اللہ کی یہ نعمتیں کھا کر تم نے شکر ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, اللہ کے دین کا کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے تم. کیا دنیا میں اپنا پن چلا, اللہ کدھر ہے نہیں معلوم. اللہ نے تم کو یہاں ایک سپاہی کے طور پہ پیدا کیا, تم بندے ہو اس کے, تم اس کے غلام ہو, وہ تمہارا آقا ہے, تمہارا الہ ہے, تمہارا خدا ہے, اس کے ہر بات ماننا, اس کی عبادت کرنا یہ تم پہ فرض تھا. تو ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے. ہر نعمت جو آنکھ ملی ہے, کان ملے ہیں,
آپ کو پڑھنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے، آپ کو دماغ ملا ہوا ہے، تو یہ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو صحیح استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو پڑھنا آتا تھا لیکن آپ پڑھ رہے نہیں کچھ بھی، اللہ پوچھے گا پھر کیوں تیرے کو پڑھائے تھے، سارے انسانوں کی تو مدد کر سکتا تھا۔ آج لوگ انسان پریشان ہیں، ان کو لوگ غلام بنا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا سیاست چل رہی ہے پورا کا پورا۔ نیچے کے لوگ غلام ہیں، 2 وقت کا ان کو کھانا نہیں ہے، ان سے 10-10 20 ہزار روپے لون لیا ہے انہوں نے سود پہ، پوری زندگی ان کی اجیرن ہو گئی ہے۔ آپ جا کے سروے کیجئے کسی بھی اپنے شہر کا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، سود میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماریوں میں ہیں، ڈاکٹر ان کو پوچھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا نظم بنائیں اور یہاں سرکاری دواخانوں میں بھیجنے کا نظم بنائیں، ہم زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بنا کے لوگوں کو ابھاریں، ان کو بتائیں کہ بھئی محنت کیسے کرنا چاہیے، ان کے بزنس کو صحیح رخ اگر ہم دیں تو یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ان کو عربی پڑھائیں، اردو پڑھائیں، انگلش پڑھائیں۔ ہر آدمی، اب ہمارے پاس کیا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے آدمی تو انہیں بیٹھ جاتا ہے، تو کون بولا قرآن سنت میں کہیں ریٹائر ہونے کا ہے، پڑھے آپ نے؟ مگر گورنمنٹ کی بات ایسا بند لیے لوگ کہ ریٹائر ہو گئے بولے تو بیٹھ ہی جا رہے ہیں، نہ تو دوسرا کیا بول رہے معلوم ہے، اب بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارا سب ہو گیا، کیا شادی ہوئی، بچے شادیاں، جدھر اپن بے فکر کہاں، میں تو قرآن و سنت میں مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کام کر رہے ہیں، صحابہ آخری وقت تک۔ ارے بھائی تم دنیا میں کام کرتے تھے، ڈیزائن بناتے تھے وہاں، چلو اب نوکری گئی تو تم ڈیزائن بنانا چھوڑ دیتے، اللہ نے سکھایا تھا، مطلب تم خالی پیسوں کے واسطے بنا رہے تھے وہ ڈیزائن، اللہ کے واسطے نہیں بنا رہے تھے۔ اللہ کے واسطے آج نہیں بھی ملے، بھائی 500 میں سکھاتا ہوں نا دوسرے لوگوں، ایک ٹیچر ہے سمجھو ریٹائر ہو گیا، وہ بیٹھ کے بولنا صاحب ٹھیک ہے میری اسکول گئی تو گئی، پینشن مل رہی، میں تم کو فری پڑھاتا ہوں صاحب، یا 5-10 روپے دیتے تو دے دو میرے کو، بول وہ چھوڑتا کیسا ہے مجھے بتائیے؟ 60 سال میں چھوڑ کے 80 سال 90 سال تک اب کون، اس کے بچے کیا کرنا، وہ بھی پریشان ہو رہے۔ ہر آدمی کو کام کرنا، ہر آدمی آزاد ہے۔ بچے بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کو چھٹی مل گئی، میرے جان میں جان جب تک ہے مجھے اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہیے، اسلام نے یہ بولا، اور کام کرتے رہنا چاہیے، اپنا رزق کی خود تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بچے ہیں تو تم نے کرنا نہیں کیا، تم نے پالنا نہیں کیا، جیسا احسان کر دیے۔ بچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، آزاد دیا، اور آزاد اللہ میاں نے پیدا کیا ان کو، تو ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے، ہم ان کے ساتھ تعاون لے سکتے ہیں، تعاون کا رویہ لے سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اس سب کو بتایا کہ صاحب یہ دنیا پرستی میں آدمی نہ پڑے، بلکہ جو بھی دنیا کمائے وہ آخرت کے لیے کمانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔